بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک درخواست، ایک اپنی پٹیشن دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، ایون فیلڈ کیس میں جو ان کو سزا ہوئی تھی اس میں انہوں نے بریت کی اپلیکیشن دائر کی تھی، اور آج وہ کورٹ کے سامنے پیش ہوئیں، اور چونکہ اس کے اوپر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کچھ آبجیکشن لگائے تھے، تو جن آبجیکشنز کو ایک ڈوین بینچ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس نے سننا تھا، تو اس میں آج پیش ہوئیں مریم نواز صاحبہ، اور اس پیشی کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور اس میں انہوں نے جو کچھ ان کے دل میں تھا، پٹیشن میں بھی ریفلیکٹڈ ہے، لیکن آج تو انہوں نے پھر پورے میڈیا کے سامنے جو کچھ ان کے دل میں تھا، انہوں نے بہت کچھ باتیں کی، اور ان کا جو پریسائز اور ایک ہی ٹارگٹ جو رہا وہ اس میں ان کے جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئے ہیں، وہ ان کا پریسائز ٹارگٹ تھے، اور انہوں نے جو بھی کچھ ہوتا رہا الیکشنز کے دوران، اس سے پہلے پاناما لیکس کے بعد جس طریقے سے جی آئی ٹی بنی، جو بھی کچھ ہوا، ایون جو کورٹس نے فیصلے کیے، جس میں سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے جو فیصلے تھے، تو تمام تر یہ جو چیزیں تھیں، ان کی تمام تر رسپانسبلٹی انہوں نے جنرل فیض کے اوپر ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ اس سب کے پیچھے جنرل فیض تھے، اور پریشر مطلب ہے کہ جنرل فیض کا تھا۔ حالانکہ اس وقت جو انیشلی جس وقت یہ آیا، پاناما لیکس آئے، تو اس وقت ہی واز ناٹ ڈی جی آئی ایس آئی، ہی واز ناٹ ہیڈ آف دا آئی ایس آئی جنرل فیض، یہ ڈی جی سی تھے، مطلب ہے کہ ہی واز سیکنڈ ان کمانڈ۔ اور لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے پھر شوکت عزیز صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج تھے، جن کو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جو ایک سپیچ کی تھی اسلام آباد بار کے سامنے، اور جس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے انٹرفیئر کرتی ہے جوڈیشری کے میٹرز میں، اور کس طریقے سے وہ بینچز کو تبدیل کرتی ہے، بینچز کو بنواتی ہے، اور پھر انہوں نے جو اپنا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جب آپ جا کے پیش ہوئے اور جو اپنا مقدمہ پیش کیا، اور انہوں نے یہی جنرل فیض حمید صاحب کی بات کی کہ وہ کس طرح انہوں نے ان کو 2 دفعہ وزٹ بھی کیا، اور جو کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ سو یہ کہانی ساری کی ساری مریم صاحبہ نے یہ سب چیزیں بیان کر دی، اور انہوں نے جو تمام تر جو بھی کچھ ہوا اس کی ذمہ داری انہوں نے کہا کہ ایک فرد کے اوپر اب ڈالی انہوں نے، اور وہ جنرل فیض حمید جو آج کے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کے اوپر ڈالی۔ اچھا، انہوں نے ظاہر ہے اپنے اس میں جوڈیشری کے بھی رول کا ادا جو رول تھا اس کی بھی بات کی، کس طرح جی آئی ٹی بنی۔ انہوں نے ثاقب نثار کو بھی ٹارگٹ کیا، انہوں نے جی اس وقت جو اس کے بعد جو چیف جسٹس تھے کھوسا صاحب، ان کو بھی ٹارگٹ کیا، اور یہ سب کچھ مطلب ہے کہ ان کا بیسیکلی کھل کے جو کہتے ہیں نا کہ کسی بھی قسم کی کسی بات کو مطلب ہے کہ دبائے بغیر کھل کے انہوں نے یہ سب چیزیں سب باتیں کر کے، تو سارا کا سارا انہوں نے پھر رسپانسبلٹی ڈال دی جنرل فیض کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ اس کا ظاہر ہے ایک تو یہ کہ یہ ایک پٹیشن ہے، ایک تو اس کا لیگل اینگل ہے، جو کہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کے بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی بات کی کہ جوڈیشری کا کیا دباؤ میں کام کرتی رہی، میڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے، ہمارے سامنے چلا نہیں سکتے، اور میڈیا نے ویسے چلائی باتیں یہ ساری۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میڈیا کے اوپر بھی دباؤ ہے، تو ظاہر ہے یہ جوڈیشری، چونکہ میں اب لیگل کیس کی بات کر رہا ہوں کہ جو اب ان کا کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جو ان کی ابھی یہ درخواست گئی ہے، تو اس کے اوپر کیا ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جنرل فیض کو کورٹ بلائے گی اور ان کو پھر وہاں پہ کھڑا کر کے تو یہ الزامات سارے کے سارے پھر ان کو کنفرنٹ کیا جائے گا؟ تو لیگلی تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس قسم کی بات ہو سکتی ہے، میں آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی سچ تھنگ۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ جنرل فیض کو جب انہوں نے اٹیک کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک فرد واحد بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے پھر یہ بات کی کہ یہ انسٹیٹیوشن کے اوپر یہ اٹیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کلیریفائی کیا
مختلف چیزوں کو ریفر کرتے ہوئے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. سو انہوں نے ایک بات، ایک میسج یہ دیا کہ اٹ از ناٹ این اٹیک آن انسٹیٹیوشن، بلکہ ادارہ تو ظاہر ہے کہ ادارے کی اہمیت ہے، یہ ہے وہ ہے سب کچھ. تو کیا مطلب ہے کہ اس کا پرپز یہ تھا کہ جو یہ ایک امپریشن جو ایک بن چکا ہے ان کے بارے میں کہ جی نواز شریف اور مریم صاحبہ، ان کا جو بیانیہ ہے اس کا بیسیکلی جو اٹیک ہے اس کا ٹارگٹ انسٹیٹیوشن ہے. اور پاکستان کا ڈیفنس، جب اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی آرمی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے. سو وہ سب کوئی مکس اپ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ چیز کلیریفائی کی کہ جی اس طرح کی بات نہیں ہے. سو جو پہلی بات کر رہا تھا کہ کیا اس پٹیشن کا مقصد صرف واقعی لیگل مطلب ہے کہ ایونیو کے مطلب کہ اس کے لیگل سائڈ کو لے جا کر تو وہاں سے انصاف لینا ہے، یا اس کا کوئی پولیٹیکل بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے؟ تو میری ذاتی رائے میں کہ لیگل تو جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کا کچھ آؤٹ کم ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میری ذاتی رائے میں اس کا پولیٹیکل جو اسپیکٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل گینز کے لیے یہ زیادہ کیا گیا ہے. ایک تو یہ بات کہ جی ہم سب کو یہ بتا دیں کہ ہم پوری فوج کو، پوری ڈیفنس فورسز کو ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف ایک شخص کی بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک شخص نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور سب کچھ. اور پھر اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اور مریم صاحبہ بھی آرمی چیف کا بھی نام لیتے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی کا، دونوں کا نام لیتے رہے بار بار کہ یہ رسپانسبل ہیں، یہ دو رسپانسبل ہیں، اس کا ایک بہت سویئر قسم کا ریئیکشن آیا. اور پھر انہوں نے نام لینے چھوڑ دیے، اور اب پھر آ کے اس سٹیج کے اوپر آ کے تو ایک نام کے اوپر اب وہ فوکس ہو گئے. اب آرمی چیف کا نام وہ نہیں لے رہے، انہوں نے نہیں لیا، انہوں نے نہ اس پٹیشن میں اور نہ اس طرح انہوں نے اپنے زبانی کلامی جو ابھی انہوں نے میڈیا سے بات کی اس میں اس طرح کی بات ہوئی. تو اب اس کا مقصد ایک تو میں وہ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ایک تو ہم ایک میسج دیں کہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ باتیں ویسے بھی چل رہی ہیں کہ جی اب کسی وقت بھی ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید صاحب کی پوسٹنگ شاید ہو جائے گی، نئے ڈی جی آئی ایس آئی آ جائیں گے، ان کو کور کمانڈر ظاہر ہے کور کو کمانڈ کرنا ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر نومبر میں ظاہر ہے جب یہ 2 سال کی جو ایکسٹینشن دی گئی تھی آرمی چیف کو، جنرل باجوہ کو، یہ جب پوری ہو جائے گی تو ان کو پھر اس کے بعد پھر ایک نیا آرمی چیف ظاہر آنا ہے. تو اس وقت کو اگر دیکھا جائے تو اوپر 3-4 لوگ جو ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، تو اس میں جنرل فیض صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہوں گے. سو فار پرائم منسٹر عمران خان، بیکاز آرمی چیف دیکھیں جنرلی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے انہی کو بناتا ہے، کہ میری ذاتی رائے میں تو ٹاپ موسٹ کو ہی بنایا جانا چاہیے، میرٹ کا ایک سیٹ کر دیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں. لیکن اینی ہاؤ یہ بات جو ہے کہ جی کس کو بنایا جاتا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی 4تھے نمبر سے مطلب ہے کہ ان کو باجوہ صاحب کو اٹھا کے تو انہوں نے آرمی چیف بنایا تھا، بیکاز ان کا ان کے بارے میں کانفیڈنس زیادہ تھا. تو یہاں تو پرائم منسٹر نے جنرل فیض صاحب کے ساتھ کام کیا، یہاں پہ انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کام کیا، ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن اور بڑی فریکوینٹ قسم کی انٹریکشن. تو اگر فرض کریں کہ ابھی تک دیکھیں، اور وہ جو ایک پیج والی بات کہ جی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کے درمیان بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مینز دونوں مینلی یہی جو 2 پلیئرز ہیں، آرمی چیف اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی. سو اگر جنرل حمید صاحب کی ایک اچھی انٹریکشن ہے عمران خان سے، اگر یہ اچھی ہے، اور تو پاسبلٹی یہ ہے اور کہ جی، اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ یہ بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر ہوں گے فار دا پوسٹ آف آرمی چیف، جیسے یہ ریٹائر ہوتے ہیں جو باجوہ صاحب نیکسٹ ایئر نومبر میں. تو اس کا مقصد دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
آپ ظاہر ہے کہ ایک بندے کو رسپانسبل ٹھہرا دیں پولیٹیکل انجینئرنگ کا بھی، جو انہوں نے کہ جی پریشر ڈالا عدلیہ کے اوپر بھی پریشر ڈال کے انہوں نے فیصلے دلوائے اگینسٹ نواز شریف، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف سازش ہوئی، ان کو اتارا، پھر وہی کہ جی یہ سب کچھ پھر جو الیکشن میں جو ہوا سارا کچھ. سو پولیٹیکل انجینئرنگ کا تمام تر رسپانسبلٹی ایک فرد کے اوپر، ایسے فرد کے اوپر ڈالنا کہ جس نے جس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں میں، ان چند لوگوں میں شامل ہے جن کو آرمی چیف نیکسٹ ایئر بنایا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک پولیٹیکل میرا خیال ہے کہ لیگل سے زیادہ یہ ایک پولیٹیکل موو تھی، تاکہ ظاہر ہے کہ آپ کنٹروورشل ان کو بنائیں، ان کو مزید پولیٹیکلی کنٹروورشل بنائیں تاکہ ان کا آرمی چیف بننا مشکل بنا دیا جائے. اب مجھے نہیں پتا اس سے مشکل ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا رسپانس کیا آتا ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، کیا ایک فرد کا ریئیکشن آتا ہے، ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس آتا ہے، وہ بھی پتہ چل جائے گا. اور پھر جو مریم صاحبہ نے بات کی، اور چونکہ ایک میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایز فار ایز دا ڈیفینس فورسز آر کنسرن، تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پاکستان آرمی کے اندر ایک جو بھی حالات رہے ہیں پچھلے 4-5-6 سال میں، جس قسم کے حالات بھی تھے، جو امپریشن ہے نواز شریف صاحب کا اور جو مریم صاحبہ کا، اور مریم صاحبہ کا ان پرٹیکولر دونوں کا، ان کا امپریشن اچھا نہیں ہے، نیگیٹو امپریشن ہے. تو کیا مریم صاحبہ نے یہ جو بات کی اس سے وہ امپریشن ٹھیک کر پائیں گی، یا اگر اس کا کچھ، یا واقعی سارے ایک ہی شخص کو رسپانسبل ٹھہرا کے تو ان کے لیے مطلب جنرل فیض کے لیے مشکلات پیدا کی جا سکتی ہیں، یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. اور یہ رسپانس کی، اب اس کا ایک اور اسپیکٹ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس کے اوپر اس کا کیا فرق پڑے گا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہی جو دو بیانیوں والی بات، اور اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں کہ اس بات کے اوپر جو مریم نے پٹیشن بھی کی، جو مریم نے آج باتیں کی ساری، اس کے اوپر بہت اپسیٹ ہوں گے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب. اور ایک تو یہ بات کہ جو بھی انہوں نے بات کی، مجھے اس میں کوئی امبیگوٹی نہیں ہے، اٹ ہیز دا بیکنگ آف میاں نواز شریف. جو انہوں نے باتیں کی پٹیشن میں بھی اور ویسے بھی جو باتیں کی، وہ نواز شریف صاحب کی ظاہر ہے کہ بلیسنگ کے ساتھ، ان کی مرضی اور منشا کے مطابق. لیکن اس کے اوپر اپسیٹ ہوں گے شہباز شریف صاحب، اور بہت سے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹیشن پی ایم ایل این کو مہنگی پڑے گی. یہ کنفرنٹیشن آپ بے شک پاپولر ہوں بھی، اور اس قسم کی اگر آپ اس سائڈ کے اوپر جاتے ہیں کہ آپ مطلب ہے کہ نام لے کے تو آپ کنفرنٹ کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس وقت خیر آرمی چیف کو انہوں نے نہیں کیا، لیکن اینی ہاؤ فوج کے مین ایکٹرز کو یا اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی مین پلیئر کو یا مین پلیئرز کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز، اس کے کچھ فال آؤٹس بھی ہوں گے، اور وہ فال آؤٹس مطلب ہے کہ مہنگے پڑ سکتے ہیں پی ایم ایل این کو. اور اسی لیے ڈائلاگ کی بات وہ دوسرے لوگ ریکنسیلیشن کی بات زیادہ کرتے ہیں. اور یہ چیزیں اب زیادہ میری نظر میں زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں، سیاسی طور کے اوپر زیادہ کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ایک تو یہ کہ کیا اس سے پی ایم ایل این کے اوپر کیا امپیکٹ آتا ہے، اس کے جو اپنے جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو ڈویژن ہے وہ فردر ہوتی ہے اور ڈویژن کم ہوتی ہے. اور دوسری طرف سے امپورٹنٹ چیز دیکھنے کی یہ ہوگی کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کیا کچھ انسٹیٹیوشنل رسپانس یعنی ریبٹل کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یا یہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایک جنرل فیض یا کسی ایک فوجی افسر کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ایک پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ڈالتی ہے تو وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. سو یہ باتیں دیکھنے کی ہیں جی. تو یہ انٹرسٹنگ ہے نہیں، اور اس لحاظ سے ٹائمز ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.